یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے، دو اہم فیصلے کر رہے ہیں. کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا، اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور، ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا، یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی، اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کب ہوں گے، اینڈ میں ہوں گے، جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور، وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں، کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے، جو اسحاق ڈار ہے، وہ باہر، اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف، اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے. سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے. کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے، کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا، اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر NRO کیسے لینا ہے، اس پیسے کو بچانا کیسے ہے. جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو، کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتا ہے. کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، آمدنی کم ہو رہی ہے، جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی، یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی. وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، حکومت کتنی دیر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے، ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو؟ کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا، دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں سوچا. ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں، نیب ہے، یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا، کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا، اب اسے بچائے گا کیسے. لہذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے، جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا، تو لہذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے.
اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات, دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم تو سب سے